اللهم أسد جدهم واجمع شملهم وبارك عليهم وأخرج منهم ذرية صالحة اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوبهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لایا ہوں، بڑی حیران کن ویڈیو ہے، دیکھ کر عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل ماننے کو تیار نہیں رہتی کہ یہ ویڈیو واقعی سچی میں ہے یا کوئی اے آئی سے تیار کر دی گئی۔ ناظرین، ویڈیو کیا ہے؟ آپ ناظرین ایک ویڈیو دیکھیے، میں آپ کو ویڈیو دکھلاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو پہلے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر نبیہہ ایک مشہور ایسے سمجھیں صحافی بھی ہے شاید، تو اس کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس شادی میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا، انہوں نے نکاح پڑھایا، لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، دلہا سائیڈ پہ ہے، درمیان میں مولانا طارق جمیل اور اس کے ساتھ دلہن بیٹھی ہے۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی، پہلے تو کمنٹ پڑے کہ شاید یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہو اور لوگوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہو، لیکن واقعی میں وہ ویڈیو اصل کے اندر ویڈیو تھی، ان کی شادی بھی ہوئی ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب نے وہاں نکاح بھی پڑھایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ دلہا ان کے ساتھ بیٹھتا، لیکن دلہا سائیڈ پہ بیٹھا ہے، اتنا بے غیرت ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب وہاں بیٹھ گئے۔ اب میں ان کو بے غیرت نہیں کہتا کہ عالم دین ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے، باقی یہ ہے کہ عالم دین یہ کام کر سکتا ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے شاید ان کے نزدیک۔ ناظرین، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد پھر میں مکمل ایک آپریشن آپ کو سنواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے۔ تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے۔ تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجئے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجئے۔ آپ کے ابا کا نام کیا؟ میرے ابو کا نام ہاں، محمد اسلم خان۔ محمد اسلم خان۔ اسلم خان، ٹھیک۔ نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاف کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ برکت، مبارک ہو بیٹا۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ حارث حامد، ٹھیک۔ بیٹی، آپ کے ابا کا نام کیا؟ میرے ابو کا نام ہاں، محمد اسلم خان۔ محمد اسلم خان۔ اسلم خان، ٹھیک۔ نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاف کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول۔ نبیہہ بنت محمد اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاف کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ نبیہہ بنت اسلم خان کو 1 لاکھ مہر کے وضاف کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے، دعا فرمائے۔ اللہم اسد جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ اللہم اصلحہم واصلح ذات بینہم اللہم الف بین قلوبہم اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم واجعل بینہم مودۃ ورحمہ اللہم اوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعلی والدیہم الہ الحق آمین۔ اللہم وفقہم لما تحب وترضى اللہم وفقہم وإیانا لما تحب وترضى اللہم وفقہم وإیانا لما تحب وترضى اللہم بارک لہم وبارک فیہم وبارک علیہم ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو بیٹا، اللہ برکت، مبارک ہو بیٹا، اللہ برکت، مبارک ہو۔
ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی. اب میں پہلے تو آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک عالم دین کا. مولانا اعظم طارق صاحب جن کا تعلق جنگ سے تھا، وہ فرماتے ہیں اپنے بیان کے اندر بھی کہ ایک مرتبہ مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پیغام بھجوایا کہ مولانا صاحب سے کہلوائیں کہ محترمہ صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ سے بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہیں. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں ملاقات کریں گی؟ تو انہوں نے کہا اسمبلی میں بینچ پر بیٹھ کر. تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ جا کر محترمہ کو بتا دیجئے کہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں کہ جو بظاہر 2 کرسیوں کی صورت اختیار کر چکی ہے، حالانکہ ایک ہی کرسی ہے، درمیان میں ہلکی سی لکڑی لگی ہوئی ہے اور اس کو 2 کرسیوں کی شکل دی ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ ان کرسیوں پر بیٹھ کر اپنے اکابرین کے دامن پہ دھبا نہیں لگا سکتا، اس لیے محترمہ سے کہہ دیں ملاقات کرنی ہے تو کوئی اور جگہ منتخب کرو، ایسے اس کرسی پر بیٹھ کر میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا. آپ بھی بیٹھی ہیں، میں اپنے اکابرین کے دامن پہ دھبا نہیں لگانا چاہتا، اس لیے انہیں بتا دو کہ ہم وہ مولوی نہیں ہیں. تو مولانا اعظم طارق صاحب نے اپنی تاریخ بتائی کہ ہمارے اکابرین کیسے تھے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری، پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر دیا ہے اور اس پر کس طریقے سے ہمارے اکابرین نے عمل کر کے دکھایا. لیکن آج کچھ مولوی جن کا نام سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل، جو خود سوشل میڈیا پر وائرل اور برانڈ تو بن چکے ہیں، لیکن شریعت نام کی کوئی چیز ان کے دامن میں نہیں ہے. ویسے تو بیٹھ کر تنہائی میں کہتے ہیں کہ ہم روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. لیکن یہاں دیکھیے ناظرین، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے عالم دین، پہلے تو واقعتاً مجھے یقین نہ آیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نہیں ہیں، یہ اے آئی کی ویڈیو ہے، لیکن آخر ماننا پڑا اور اس کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے، مولانا صاحب ساتھ بیٹھے. بڑی حیرانگی ہوئی. پھر کہتے ہیں جی ریونڈ والے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہے، یہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. ریونڈ والوں نے ان کو ریونڈ سے نکال رکھا ہے، ان کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ ریونڈ والوں کے پاس ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے. یا پھر یہ خود حضرت صاحب آ کر کہتے ہیں ویڈیو میں کہ جی میری وجہ سے 6 برِ اعظم کے اندر دین پھیلا، تبلیغی جماعت کو تقویت ملی میری وجہ سے. تو ایسی تقویت کو ہم نہیں مانتے کہ آپ کے کرتوت یہ ہیں اور آپ کہتے ہیں میری وجہ سے دین پھیلا. آپ کی وجہ سے دین تو پھیل گیا، لیکن آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کی جوانی تو بہت اچھی گزری، آپ کی جوانی نے جوانوں کو صحیح رستہ دکھایا، لیکن آپ کا بڑھاپا اب جوانوں کو کون سا رستہ دکھا رہا ہے؟ کس طرف آپ لے جا رہے ہیں؟ آپ خود کس طرف چلے گئے ہیں؟ بڑا دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا. اس دکھ کے اندر میں یہ باتیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی آپ نے بے ادبی کر دی. اتنا تو اب حق بنتا ہے کہ ایک عالم دین اتنا کچھ کر لے اور اس کے ماننے والے جو نوجوان لوگ ہیں جو ان کو سنتے ہیں وہ اس سے کیا تاثر لیں گے؟ یا تو مولانا صاحب کوئی اس کے اندر دلائل پیش کریں اور اپنا بیان دیں، لوگوں کو مطمئن کریں، نہیں جی یہ دین میں اس کا حکم ہے. ویسے کہتے ہیں کہ مولوی نہ اپنے لیے کہیں نہ کہیں سے کتاب کھول لیتا ہے، اپنے لیے مسائل بنا لیتا ہے. شاید مولانا طارق جمیل صاحب نے وہی کیا ہے. میں پھر بھی ان کا نام ادب سے لے رہا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. میں بڑا حیران ہوں ان کی اس ویڈیو پر. میں یہاں دکھ کا اظہار بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ طنز بھی کر رہا ہوں، اور طنز بنتا ہے، ہر شخص سوشل میڈیا پر کر رہا ہے. چلیں یار بیٹھے ہیں، ویڈیو تو نہ بنوائیں، عوام کو تو نہ دکھائیں، جو آپ کر رہے ہیں کریں جائیں، آپ کے اعمال ہیں، لیکن عوام تک تو نہ پہنچائیں نا. جس شخص نے آپ کے بیانات سنے، راہ راست پہ آیا، وہ جب دیکھے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ یہ کیا تھا، اب کیا ہو گیا ہے. ہم خود حیران ہیں، پریشان ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اور یہ کرتوت، درمیان میں اتنا بڑا مسئلہ اٹھا، ریونڈ والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. انہوں نے غلط تو نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اب بندہ کیا کہے، قمیض اٹھاتے ہیں تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے، بات وہی ہے. اس وجہ سے بس اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدایت دے. شاید زیادہ دین پڑھ لی ہے جو برداشت نہیں ہو رہا شاید. بہرحال ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا مولانا صاحب نے صحیح کیا؟ شریعت کے اندر اس چیز کا حکم ہے کہ ایک عالم دین ایسی کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے؟ ہم نے تو آج تک نہ پڑھا، نہ سنا، نہ دیکھا. آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، باقی پڑھنا اور سننا رہ گیا ہے. آپ نے کمنٹ کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔